یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ناظرین سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاپولیشن کے حوالے سے، اور آج ہمارے ساتھ منسٹری آف ہیلتھ کی ڈی جی پاپولیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر شبانہ سلیم صاحبہ۔ ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے پاپولیشن کے ایشو کے حوالے سے، آبادی کے تناسب کے بڑھنے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے وزارت صحت کی جانب سے کیا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اس تمام صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ ہم بات کریں گے پاپولیشن کے حوالے سے، پاپولیشن کی جو آبادی کا جو تناسب بڑھ رہا ہے، یقینی طور پہ اس کے بے پناہ نقصانات بھی ہیں، فوائد تو شاید نہ ہوں بلکہ نقصانات زیادہ ہیں۔ تو آج ہم چاہیں گے اس گفتگو میں ہم اپنے سامعین اور ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان تک آپ کے ذریعے ایک میسج بھی پہنچائیں کہ پاپولیشن جو آبادی بڑھ رہی ہے پاکستان کی، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور وزارت صحت اس حوالے سے کیا کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ وزارت صحت اور بالخصوص آپ جس کی شعبے کی ڈی جی ہے، ڈی جی پاپولیشن ہے ہیلتھ کی، اس حوالے سے، پاپولیشن کے حوالے سے، آبادی کے تناسب کو کم کرنے کے حوالے سے کیا کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور یہ جو اقدامات ہیں یہ صرف وفاق کی سطح پہ ہیں یا صوبوں کی سطح پہ بھی ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں میں سب سے پہلے آپ کو یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ اس وقت 24 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے، اور آبادی میں جو اضافے کی شرح 2.5% ہے۔ اگر اسی تیزی سے یہ آبادی بڑھتی رہی تو 2030 میں یہ آبادی ٹوٹل 26 کروڑ ہو جائے گی۔ ہمیں اس پہ فوری طور پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک گورنمنٹ اس میں اس کے مین ایجنڈا میں جو ہے وہ پاپولیشن مینجمنٹ شامل ہے، اور یہ بڑھتی ہوئی آبادی نہ صرف یہ کہ یہ آپ کی آبادی کے صحت کے مسائل، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آف کورس غربت کے مسائل، بچوں کا اسکول کالجز اور ان میں جو ہے وہ ان سے باہر ہو جانا، بیکاز جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے آپ کو مزید وسائل کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم عمر بچوں کی صحت کے مسائل، اور جو مائیں ہیں اسپیشلی ان کی زچگی کے دوران ان کی اموات، اور اس سے ریلیٹڈ اس کے علاوہ یہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ آپ کو ماحولیاتی چیلنجز کو بھی اس نے جو ہے وہ جنم دیا ہے، جس میں آف کورس پانی، جنگلات، گرین گیسز اور صاف ہوا جیسے قدرتی وسائل کی کمی۔ آف کورس جب آپ کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہوگی تو آپ کے تمام جتنے بھی صحت سے ریلیٹڈ ویریبلز یا آپ کے جتنے بھی ماحولیاتی چیلنجز سے مطابق سے ریلیٹڈ ویریبلز ہوں گے، ان سب پہ جو ہے وہ اثرات آئیں گے۔ تو یہ اتنا اہم ایجنڈا ہے کہ اس کو اس وقت گورنمنٹ کے یہ ٹاپ پرائرٹی پر ہے، اور اس میں 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک سوموٹو لیا تھا، اور اس کے بعد سی سی آئی جو ہماری مشترکہ مفادات کونسل ہے اس نے ریکمنڈیشن دی تھی۔ آپ کے اس سوال کا جواب کہ صرف یہ فیڈرل لیول پر نہیں بلکہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان صوبائی لیول پر بھی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور ضرور پوچھیں گے، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے اور 2030 تک شاید اس میں 26 کروڑ تک آبادی بڑھ جائے، تو یہ بڑی الارمنگ قسم کی صورتحال ہوگی جب 26 کروڑ آبادی پاکستان کی ہوگی، اور ابھی جو آبادی کا تناسب اس حساب سے تو 1 کروڑ آبادی ہر سال بڑھے گی۔ تو اس آبادی کے تناسب کی جو بڑھنے کی وجوہات ہیں، ہم اس کو کیا کہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے، یا لوگ اس کی افادیت اور اہمیت سے واقف نہیں ہیں، یا کوئی اور وجوہات ہیں اس کے حوالے سے؟ اس میں دیکھیں، جو مینلی اویئرنیس، ایڈووکیسی اور اورینٹیشن، آپ کے تمام مکاتب فکر کو اس میں اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اسپیشلی ایڈووکیسی پوائنٹ آف ویو سے۔ جہاں تک سروسز ڈیلیوری کا تعلق ہے، آپ کے کانٹراسیپٹیو کوموڈیٹیز اینڈ سروسز کا تعلق ہے، فیڈرل لیول پر ہم نے انٹیگریشن پوائنٹ آف ویو سے اس پر کام ہو رہا ہے، اور آپ کی فیلڈ فورسز، آپ کے فرنٹ لائن ورکرز نہ صرف کمیونٹی میں بلکہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر لیول پر بھی جو ہے وہ کوموڈیٹیز کی سروسز کو جو ہے انشور کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ کو ایڈووکیسی کے رول سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ ہمارے سی سی آئی کی ریکمنڈیشن میں بھی ایڈووکیسی کو ایک بہت پرائرٹی دی گئی ہے،
تو وزارت صحت اس کے اوپر جو ہے وہ ایک خاندانی منصوبہ بندی اور آبادی کے موضوع پر کل پاکستان خواتین کنونشن کا جو ہے وہ انعقاد کر رہی ہے، اور اس میں زیادہ تر خواتین جو ہے وہ رورل ایریاز سے جو ہے وہ تشریف لائیں گی، اور مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ پورا ادراک دیا جا سکے کہ فیملی پلاننگ ان کا حق ہے. جس طرح صحت جو ہے وہ آپ کا بنیادی حق ہے، اسی طرح فیملی پلاننگ کے بارے میں بھی ان کو یہ ادراک دیا جائے گا، اور ان کو یہ پراپر اورینٹیشن دی جائے گی کہ وہ اپنے بارے میں ایک پراپر ڈیسیجن میکنگ کر سکیں. اس کو آپ مینلی اس چیز سے بھی لنک کریں کہ پاکستان میں خواتین کی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے. اس میں صرف پاپولیشن مینجمنٹ اور فیملی پلاننگ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ صرف اکیلے وزارت صحت سے نہیں، بلکہ یہ ایک لنکڈ ہولسٹک اپروچ کے تھرو جو ہے وہ آپ لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ایڈوکیسی پوائنٹ آف ویو سے پریس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور یہ مختلف وزارات اس میں مل کر جو ہے وہ جب تک کام نہیں کریں گی تو ہمیں مطلوبہ نتائج جو ہے وہ نہیں ملیں گے. اور جو ہمارے نیشنل ایکشن پلان کے اہداف ہیں جو مقرر کیے ہوئے ہیں تو ان کو بھی حاصل کرنے کے لیے یہ مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے. آپ نے تعلیم کا ذکر کیا کہ خواتین کی تعلیم اتنی نہیں ہے، زیادہ اویئر نہیں ہے خواتین جو ہیں جو اس کے بارے میں آگاہ ہو سکیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ آپ کا جو ورکر ہے، سوشل ورکر جو بھی، ہیلتھ ورکر جو بھی جائے گی خواتین کو بتائے گی کہ آپ یہ چیزیں استعمال کریں، پاپولیشن کو کنٹرول کریں، اس کے والے سے یہ اقدامات اٹھائیں. وزارت صحت کی جانب سے یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. تو خواتین کیا پراپر اس پہ عمل کرنے سے گریزاں ہیں؟ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا، یا ہم اس کو اویئر کرنے میں ہم کس کس شعبے کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مساجد کے ذریعے، مولوی طبقات کے ذریعے، دوسرے مذہبی علماء کے ذریعے، کیا اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے یا لیا جائے گا آنے والے دنوں میں؟ جی، اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ وزارت صحت نے نہ صرف اس میں میڈیا ایز ویل ایز ریلیجیس علماء کو بھی شامل کیا ہے، اور اس کنونشن میں بھی ہماری موسٹلی وومن لیڈرز تشریف لا رہی ہیں جو خواتین کو یہ بتائیں گی کہ فیملی پلاننگ کی اہمیت سے اجاگر کریں گی، اور اس کے علاوہ ان کو توازن کا کنسیپٹ کہ آپ کے وسائل اور آپ کی فیملی میں ایک توازن ہونا چاہیے، کیونکہ اسلامکلی اور ریلیجیس اسکالرز جو ہمارے اس کنونشن میں تشریف لا رہی ہیں وہ جو خواتین وہاں موجود ہوں گی اور ان کو مکمل طور پر اس سے ادراک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ بھی دیں گی. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اورینٹیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں ان ٹیبوز کو بھی بریک کرنے کی ضرورت ہے جو ان کانٹراسیپٹیوز اور فیملی پلاننگ کے ایشوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اس حوالے میں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کا بہت اہم رول ہے، جو ڈور ٹو ڈور اسٹیپ جا کر جو ہے خواتین کو اس بارے میں مکمل ادراک دیتی ہیں. اور اس میں یہ بات جو ہے وہ ریسرچ سے بھی ثابت ہوئی ہے کہ جو خواتین تعلیم یافتہ ہیں وہ اس حوالے میں اپنے کنبے کے بارے میں بہتر فیصلہ جو ہے وہ کر سکتی ہیں. اگر آپ اس حوالے میں اپنے قریبی ممالک لائک بنگلہ دیش، ایران، ترکی، ان کے بھی جو ہے وہ فیملی پلاننگ پروگرامز دیکھیں تو انہوں نے بھی خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم پر بہت زور دیا ہے، اور پریکٹیکلی انہوں نے اس چیز کو وہ لے کر چلے ہیں اور اپنے فیملی پلاننگ ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے متعلق جو اہداف ہیں ان کو جو ہے وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے. اچھا، ایک کانسیپٹ ہے، ایک پرسیپشن ہوتا ہے خواتین جو گاؤں دیہات کی، کیونکہ ہم بات کریں ہم ان کو اویئر کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے ذہن میں ایک پرسیپشن ہے کہ جی بچے زیادہ ہیں تو اللہ پال لے گا، اللہ کی رزق اس کا دے گا، اللہ کی بلبوتے پہ سارا، یقینی طور پہ سارا نظام اللہ تعالیٰ پہ. لیکن جو آپ نے بات کی وسائل کی، تو وسائل انسان نے اپنی محنت سے، مزدوری سے، تنخواہ، نوکری، یہ سارے شعبوں سے وسائل پیدا کرنے، بچوں کا اچھا مستقبل بنانا ہے تو وہ وسائل انسان نے اپنی محنت کرنی ہے. یہ پرسیپشن ان خواتین کے ذہنوں میں سے کیسے آپ دور کریں گی کہ جی محنت آپ نے کرنی، بچے کا مستقبل اس پہ داؤ پہ لگا ہوا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ہے مرد حضرات کو بھی کنونس کیا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی آپ کیمپین شروع کرنے والی ہیں، کر رہی ہیں؟ اس میں آپ دیکھیں جو ہمارے سروس ڈیلیوری آؤٹ لیٹس ہیں اس میں ہمارے میل موٹیویٹرز بھی موجود ہیں اور فیلڈ میں بھی وہ جاتے ہیں،
جس میں کیونکہ دیکھیں کنبا یا کپل، اس میں کپل کاؤنسلنگ جو ہے وہ بھی ان کو دی جاتی ہے، جس میں میل فیمیل ہسبینڈ وائف دونوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں مکمل ادراک دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ ایک جوائنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ، یا آپ نے اپنا کنبا کتنا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو توازن کا کنسیپٹ جس کا میں نے ذکر کیا ہے یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ آپ کا کنبا اگر کم ہوگا تو آف کورس یقیناً آپ کا جو ہے وہ خوشحال خاندان ہوگا۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ یقیناً کنبا مختصر ہوگا تو خوشحال ہوگا، وسائل پورے ہوں گے، بچوں کی تعلیم بہتر ہو جائے گی اور آپ اچھی خوراک بھی بچوں کو فراہم کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کیونکہ آبادی کا تناسب جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے اس کے وسائل اس کے ملک کی معیشت کے اوپر بھی پڑتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ الارمنگ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر 2030 کی بات کر رہی ہیں، اس وقت 26 کروڑ سے زیادہ آبادی ہو جائے گی 2030 میں، تو اس وقت ہمارے وسائل پہ کس طرح اثر انداز ہوگا، ہمارے ملک کی معیشت پہ اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے اس مسئلے کو ابھی سے اس کے حوالے میں پراپر مینجمنٹ نہ کی تو یہ آگے جا کر جو ہے وہ مزید تباہ کن صورتحال ہو سکتی ہے، اور اس میں ہمیں کچھ پوائنٹس پہ لیجسلیشن کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور سروس ڈلیوری پوائنٹ آف ویو سے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم فیڈرل لیول پر چونکہ قانون سازی کس حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ کس حوالے سے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ ابھی بنیادی طور پر کچھ کام انیشیٹ ہوا ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے۔ جی سامعین ناظرین، ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ پہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی جی پاپولیشن وزارت صحت ڈاکٹر شبانہ سلیم صاحبہ، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے پاپولیشن کے حوالے سے، ایک کانفرنس کا انعقاد بھی کر رہی ہیں آپ پیر کے روز پہ 16 تاریخ، یہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس میں کیا ہونے والا ہے، کس طرح کی اویئرنیس دیں گی اور اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین سامعین کو بتائیے گا۔ وزارت صحت کا پاپولیشن پروگرام ونگ اس حوالے میں آل پاکستان وومن کنونشن آن فیملی پلاننگ اینڈ پاپولیشن کا انعقاد کر رہا ہے، جو کہ 16 اکتوبر کو یہ کنونشن منعقد ہوگا، اور اس میں زیادہ تر ہم نے رورل خواتین کو فوکس کیا ہے، کیونکہ ان میٹ نیڈ پوائنٹ آف ویو سے بھی جو کہ 17% ہے، ہمیں یہ تمام صوبوں سے آئیں گی خواتین؟ جی یہ پورے پاکستان سے آئیں گی، اس کا نام ہی آل پاکستان وومن کنونشن ہے آن فیملی پلاننگ اینڈ پاپولیشن مینجمنٹ۔ جی اس میں ہم نے سیلیبریٹیز، وومن لیڈرز، ریلیجیس اسکالرز اور اس کے علاوہ مختلف مکاتب ٹوٹل خواتین کا ہے، اس میں میکسیمم جو ہے وہ خواتین ہیں، ایون مختلف مکاتب فکر سے خواتین جو ہیں وہ اپنے خیالات پیش کریں گی، اور جو آپ کی ٹارگٹ آڈینس ہے وہ رورل خواتین جو کہ ریپروڈکٹیو ایج گروپ سے ہیں، تاکہ ہم ان کو میکسیمم جو ہے وہ اورینٹیشن دے سکیں، اور لیٹر آن یہی کنونشن ہم صوبوں میں بھی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ صوبوں میں بھی امپلیمنٹ ہوں گے، صوبوں میں بھی ان کا انعقاد ہوگا۔ ٹھیک ہے، صوبوں میں بھی اس حوالے سے آپ کریں گی، سارے ارینجمنٹ ہوں گے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد کافی معاملات صوبوں کے پاس چلے گئے، وفاق اپنا کردار اس حوالے سے ادا کر رہا ہے، صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کیسی جا رہی ہے اور صوبوں کو بھی اس پہ بورڈ پہ لیا جائے، ایک پیج پہ لیا جا رہا ہے؟ بالکل، اس میں جو ہے وہ تمام صوبے ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور جو نیشنل لیول پر یہ کنونشن ہو رہا ہے اس میں صوبوں کی موجودگی بھی ہم نے یقینی بنائی ہے، اور تمام صوبوں کے سیکریٹریز اور جو بھی ریلیٹڈ افسران ہیں وہ اس میں موجود ہوں گے۔ اور آپ نے بات کی کہ صوبوں سے کوارڈینیشن کے حوالے میں ہمارے پاس کنٹری انگیجمنٹ ورکنگ گروپ موجود ہے، اور اس میں ہم آف اینڈ آن اس کی میٹنگز جو ہے وہ منعقد ہوتی ہیں، اور صوبوں کی تمام ایکٹیویٹیز جو ایکشن پلان آلریڈی ہمارا بنا ہوا ہے سی سی آئی کی ریکمنڈیشن پہ، ان کا اپڈیٹڈ اسٹیٹس شیئر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں یہاں میں ایک یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ جب تک صوبوں کو آپ ساتھ لے کر
صوبوں کا شامل ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ نے نیشنل لیول پر اگر انڈیکیٹرز میں بہتری لانی ہے تو آف کورس آپ کے صوبے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں, اور اس حوالے میں تمام صوبے جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں, اور تاکہ اس ایونٹ کو ایک سکسیسفل ایونٹ بنایا جائے. اچھا, یہ جو تمام ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو بھی پاپولیشن کی آبادی کے حوالے سے وزارت صحت آپ لوگ کرتے ہیں, وفاق کی سطح پہ یا صوبے کرتے ہیں, یہ امپلیمنٹیشن کوآرڈینیشن کے ساتھ تمام یکجا ہو جاتی ہے پورے پاکستان میں, یا ڈفرینٹ جو صوبہ ڈیسیجن لیتا ہے وہ اپنی اپنی مطابق وہاں کے ماحول کے مطابق کرتا ہے ڈیسیجن, یا اکٹھے مشترکہ ڈیسیجن ہوتے ہیں؟ اس میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ ہمارا کنٹری انگیجمنٹ ورکنگ گروپ ہے, یہ ایک بیسٹ کوآرڈینیٹنگ فورم ہے جو کہ صوبوں کے حوالے میں ہم نے بنایا ہوا ہے, اور اسی کے تھرو ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں صوبوں سے. صوبے اپنے انڈیویجول بیسس پر اپنی نیڈ اور اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ اس پروگرام کو لے کے چلتے ہیں. کنٹری انگیجمنٹ ورکنگ گروپ میں وہ اپنا اپڈیٹڈ اسٹیٹس جو بھی ایکشن پلان کے مطابق جو انہوں نے ایکٹیویٹیز رکھی ہوتی ہیں وہ پھر فیڈرل لیول پر چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے, اور پھر ایک کنسالیڈیٹڈ رپورٹ جو ہمارے انٹرنیشنل لیول پر جو بھی ہمارے ساتھ سگنیٹری ہیں ان کو جو ہے وہ پھر ان کو بھی جو ہے وہ اپرائز کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آخر میں چاہوں گا کیونکہ جو آپ اہم ایک ٹاسک ہے پاپولیشن کے حوالے سے, سوشل ورکر یا لیڈی ہیلتھ ورکرز, یا آپ نے جیسے بتایا تمام آپ کی جو ٹیم ہے اس حوالے سے کام کرتی ہے, میں وہ پرسیپشن یا وہ خیالات معلوم کرنا چاہتا ہوں. یقینی طور پہ آپ سے ڈسکشن تو کی ہوگی, گروپ گیدرنگ ہوگی, میٹنگز ہوتی ہوں گی, کیا خواتین کی جانب سے جب کوئی آپ کا ہیلتھ ورکر جاتا ہے, لیڈی ہیلتھ ورکر جاتی ہے کسی کے گھر پہ, کسی خاتون کو کنونس کرتی ہے, بتاتی ہے, ان کا پازیٹیو رسپانس آتا ہے کہ یس آئی ٹرائیڈ, اس ساری چیزوں کو میں استعمال کریں گے, ہم اس حوالے سے کام کریں, یا وہ اگنور کرتی ہیں خواتین؟ اس میں میجورٹی آف منورٹی کیا چیز ہے اس میں؟ دیکھیں, جو خواتین ان کو جب اورینٹیشن دی جاتی ہے تو یقیناً ان کا ایک پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے, لیکن میں اس میں پھر یہ کہوں گی کہ چونکہ ڈیسیجن میکنگ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ڈیسیجن میکنگ تبھی اسٹرانگ ہوگی جب ہم خواتین کو ایجوکیشن دیں گے. اور ڈیسیجن میکنگ خواتین کی طرف سے ہوتا ہے ڈیسیجن, یا مرد کی طرف سے ہوتا ہے؟ کیونکہ کنونس تو خاتون لیڈی ہیلتھ ورکر جاتی ہے نا آپ کی, لیکن اس میں ہمارے میل موٹیویٹرز بھی جو ہے وہ کمیونٹی میں ہوتے ہیں, اور جو میل موٹیویٹرز ہیں وہ میل کو اس حوالے میں اورینٹیشن دے رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو زیادہ رسپونڈ کس کی طرف سے آتا ہے, خواتین کی طرف سے یا میل کی طرف سے؟ خواتین بھی اس میں جو ہے وہ فلی آئی مین انوالو ہوتی ہیں, اور اس میں جو ہے, لیکن جو پوائنٹ میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر ہم خواتین کو ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے ان کو مضبوط کریں گے تو یقیناً یہ دونوں جو ہے وہ کپل کا ڈیسیجن ہوتا ہے, اور کپل آپس میں اپنی ایک ہم آہنگی سے اس ڈیسیجن کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کمپیئرلی دیکھا جائے, کیونکہ ابھی کافی جدید دور ہو گیا ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, لوگ اویئر ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا آ گیا ہے, خواتین بھی کافی سوشل میڈیا کو استعمال کر دی ہے. خواتین کی جانب سے جو آپ نے کہا اچھا رسپونڈ آ رہا ہے, کمپیئرلی یہ کب سے زیادہ بہتری آئی ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ ماضی میں دیکھا گیا تو اس طرح کا رسپونڈ نہیں آتا تھا, اگنور کرتے تھے آپ کے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز جاتی تھی ان کو بڑا نظر انداز کیا جاتا تھا. اب بہتر ہو گیا ہے. دیکھیے, پاکستان میں انیشلی یہ فیملی پلاننگ پروگرام جو ہے وہ ارلی 50s میں اسٹارٹ ہوا تھا. اگر آپ اس دور کو دیکھیں گے تو آج کے دور تو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہے کہ لوگ سنتے ہیں, لوگ اس پر جو ہے وہ ایک پازیٹیو رسپانس بھی دیتے ہیں, اور لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ جو ان کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں, ٹیبوز ریلیٹڈ ہوتے ہیں, تو ہماری جو کاؤنسلرز ہیں, موٹیویٹرز ہیں, ان کی کاؤنسلنگ اسکل بھی ہم نے کافی انہینس کی ہیں تاکہ وہ ان کی جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کی نیڈ کے مطابق جو ہے وہ ان کو سیٹسفیکٹری رپلائی کر سکیں. تو اس حوالے میں یہ جو ٹیبوز اور یہ اس طرح کی کویسچنز ہوتے ہیں تو ہمارے موٹیویٹرز, ہمارے کاؤنسلرز, دے آر ایکسٹریملی ہیونگ. جہاں ایکسیس نہیں ہے وہاں ٹیلی فون ہیلپ لائن وغیرہ کی سورسز بھی ہیں, سروسز بھی ہیں. آپ کمیونٹی آؤٹ ریچ کے حوالے میں اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, ہمارے ڈونرز ہیں, ہمارے لائک این جی اوز اور اس طرح کے ادارے ہیں, وہ بھی ہمیں فلی سپورٹ کرتے ہیں. اور جہاں گورنمنٹ کی ریچ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے یا کمیونٹی آؤٹ ریچ میں, ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ بہت اہم کردار
تیار ہے. صحیح. اس وقت زیادہ رجحان سوشل میڈیا کا ہو گیا ہے, تو آپ لوگ سوشل میڈیا ٹولز کے ذریعے بھی اویئر کر رہے ہیں؟ جی بالکل, اس کنونشن کے حوالے میں بھی اور ویسے بھی ہماری سوشل میڈیا کیمپین جو ہے وہ صوبوں کے حوالے میں بھی میکسیمم اس پر چلتی ہیں, کیونکہ یہ ایک ایزی ٹول ہے کہ آپ کمیونٹی کو جو ہے وہ اویئر کر سکیں. صحیح. کیا میسیج دینا چاہیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, خاص طور پہ اس پاپولیشن کو کم کرنے کے حوالے سے یا ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے تھرو آپ کے اس پروجیکٹ کے ذریعے؟ آپ جس پاپولیشن کی ڈی جی ہیں ہیلتھ وزارت صحت کے, اس حوالے سے کیا میسیج دیں گے آپ؟ میرا یہ پیغام ہے کہ اس ایجنڈے کو بہت فوکسڈ ہو کے چلایا جائے, کیونکہ پاپولیشن مینجمنٹ اگر نہیں ہوگی تو یہ آگے ہمارے لیے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ آلریڈی حاصل ہے, پولیٹیکل سپورٹ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے, تو ہمیں اس حوالے میں اپنے اقدامات کو جو ہے وہ مزید ان میں تیزی لانی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا ہولسٹک اپروچ کے تھرو میڈیا بھی اس میں انوالو ہو, باقی ڈفرینٹ سیکٹرز ہمارے ساتھ انوالو ہوں, کیونکہ یہ ایک مشترکہ ایفرٹ ہے. اس میں اکیلے صرف ہیلتھ منسٹری یا اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ جب تک کہ آپ باقی اداروں کو بھی اس میں انوالو کریں, یہ ضروری ہے اگر ہم کوئی بہتر رزلٹ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں. یہاں میں ایک چیز اور بھی یہ عرض کروں گی کہ میں اپنے تمام ڈیولپمنٹ پارٹنرز, ڈونرز, این جی اوز, ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس ایجنڈا میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ہمیں کمیونٹی آؤٹ ریچ اور فرنٹ لائن ورکرز پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کنونشن میں بھی ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ہم اس کو سراہتے ہیں, اور آف کورس کہ ان کی شمولیت بھی ہمارے لیے ایک بہت اہمیت کی حامل ہے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ ڈی جی پاپولیشن ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر شبانہ سلیم صاحبہ. تفصیلی طور پہ انہوں نے گفتگو کی اور تمام تر اہم معاملات پہ جو حکومت پاکستان وزارت صحت کی جانب سے جو انیشیٹو لیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کی. اسی پروگرام میں اپنے میزبان مدثر حسین کو دیجیے گا اجازت. آئندہ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.